اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال واما النقل فلقوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ ولقوله تعالی انما الہکم الہ واحد وامثال ذلک۔ ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے پر ہے اور اللہ کی وحدانیت کے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی، جس میں سے دو سوال ہوئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے یا نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ تو واضح سا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، یگانہ ہے، تک و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رہا مسئلہ، اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کو واحد ماننا اور اس کا کوئی شریک نہ ماننا ظاہر ہے دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کونو ابناء الدلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیل پوچھی جا رہی تھی کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تو مصنف نے دو دلیلوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے دلیل عقل جو کہ بیان ہو چکی ہے، اب دلیل نقل جو اب بیان ہو رہی ہے۔ دلیل نقلی میں قرآن کریم کی دو آیات کو مصنف نے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے فعلم، یہ فعل امر سے ہے، اب یعنی تو جان لے، علم رکھ لے کہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی سب جان لو، تمام کے تمام انسانوں جان لو کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 19 میں یہ جملہ موجود ہے، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اللہ کا دوسرا فرمان یہ ہے اَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ فصلت میں بھی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں یہ دیکھیے آیت کو، اور الانبیاء میں 108 پر یہ آیت موجود ہے، اور اسی طرح سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 پر یہ موجود ہے، انشاءاللہ مراجعہ کیجئے۔ تو بس ان دو آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، چونکہ دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں یک زبان ہو کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہاں سے دوسرا سوال ہو رہا ہے، وہ یہ فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ جَوْهَرٌ أَمْ عَرَضٌ، آیا ذات باری تبارک و تعالی جوہر ہے یا عرض ہے؟ جوہر اور عرض کی تعریف ہو چکی ہے گزشتہ ابتدا میں، لہذا سوال بہت زبردست سوال ہے کہ آیا وہ جوہر ہے یا عرض ہے؟ کہتے ہیں نہ جوہر ہے نہ ہی عرض ہے۔ لیس بجوہرن، جوہر نہیں ہے، ولا بعرض، عرض بھی نہیں ہے۔ خب اگر جوہر نہیں ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ جوہر نہیں ہے؟ فقط ادعا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِجَوْهَرٍ، دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوہر نہیں ہے؟ فالجواب، جواب یوں دے رہے ہیں کہ الدلیل علی ذلك ان الجوہر اما جوہر فرد او خط او سطح او جسم۔ دیکھیں ہم پہلے جوہر کی اقسام بیان کر چکے تھے کہ جوہر فرد، خط، سطح اور جسم، لذا جوہر ہو تو ان میں سے خالی نہیں ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مُفْتَقِرٌ حَادِثٌ، اور ان کے حدوث کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جوہر فرد بھی حادث ہے، خط بھی حادث ہے، سطح بھی حادث ہے اور جسم بھی حادث ہے۔ لذا جوہر اپنی تمام اقسام کے ساتھ حادث ہے، ان کا حدوث پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ وَالْبَارِ تَعَالَى لَيْسَ بِمُفْتَقِرٍ، اور باری تعالی محتاج نہیں ہے، وہ غنی محض ہے۔ باقی تمام مخلوق فقر ہے، فقیر ہیں، مفتقر ہیں الی اللہ الغنی۔ بس باری تعالیٰ جب مفتقر نہ ہوئے، کیوں مفتقر نہیں ہے، کیوں احتاج نہیں ہے اس میں؟ کہتے ہیں لِكَوْنِهِ واجب الوجود لذاتہ، چونکہ وہ ذات باری تعالیٰ واجب الوجود لذات ہی، اور وہ ذات جو واجب الوجود لذات ہی ہوا کرتی ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے، نہ وجود میں محتاج ہوتی ہے نہ بقا میں محتاج ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ بِحَادِثٍ،
اور اللہ تبارک و تعالی حادث نہیں ہے، باری تعالی حادث نہیں ہے، خالق کائنات حادث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لکونہ قدیما، اس بات کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ قدیم ہے، بس قدیم ہے تو حادث نہیں ہے. پھر عبارت کو دیکھیے گا تاکہ مطلب واضح ہو جائے. الدلیل علی ذالک، دلیل اس بات پر کہ اللہ جوہر نہیں ہے یہ ہے کہ ان الجوہر، بے شک جوہر، اما جوہر فرد، یہ پہلی قسم ہے، جوہر فرد ہے جس کو نقطہ بھی کہتے تھے، او خط، یا خط ہے دوسری قسم، او سطح تیسری قسم، او جسم، یعنی جوہر ان چار قسموں سے خالی نہیں ہے. وکل واحد منہا مفتقر، اور ان میں سے ہر ایک میں احتیاج پائی جاتی ہے، ہر ایک محتاج ہے. حادث منہا مفتقر، کل واحد مبتدا ہے، مفتقر خبر ہے اس کے لیے، حادث دوسری خبر ہے اس کے لیے. ان میں سے ہر ایک احتیاج رکھتا ہے اور ہر ایک حادث ہے. والباری تعالی لیس بمفتقر، اور اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات محتاج نہیں ہے، افتقار اور احتیاج نہیں رکھتا. کیوں محتاج نہیں ہے؟ لکونہ واجب الوجود، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے. کیوں واجب الوجود ہے؟ واجب الوجود لذاتہ، اس کی دلیل بیان کر چکا ہے پہلے. ولیس بحادث، اور حادث نہیں ہے. کیوں حادث نہیں ہے؟ کہتے ہیں لکونہ قدیما، چونکہ اس کی قدیم ہونے کو ثابت کر چکے ہیں. پس جب یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، اور قدیم کی تعریف بھی کہہ چکے ہیں کہ عدم جس سے سبقت حاصل نہ کرے، اور ذات باری ایسی ذات ہے کہ کبھی بھی کسی بھی لمحے میں عدم اس پر صادق نہیں آیا، لہذا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور قدیم اسے کہتے ہیں. یا یوں کہیے کہ قدیم وہ ذات ہے جو اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہ ہو. وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات جس کا وجود ذاتی ہو، ایسی ذات کو قدیم کہتے ہیں، ایسی ذات کو واجب الوجود لذات ہی کہا جاتا ہے. اب یہاں ایک اور سوال ہے، دلیل علی انہ تعالی لیس بعرض، چلے جوہر تو نہیں ہے، مان لیا اللہ جوہر نہیں ہے، اللہ عرض بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ عرض نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فالجواب الدلیل علی ذلك ان الارض مفتقر الى غیرہ. دیکھیں عرض بھی احتیاج رکھتا ہے، عرض میں محتاجی موجود ہے، لذا وہ چیز جس میں احتیاج پائی جائے، جس میں محتاجی کی صفت ہو، وہ یقیناً خالق کائنات نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً اللہ کہنے کے مستحق نہیں ہے. اور اللہ کہنا ایسی ذات کو جس میں احتیاج پائی جا رہی ہے وہ یقیناً ظلم ہوگا. فالجواب، جواب یہ ہے کہ الدلیل علی ذلك ان العرض مفتقر الى غیرہ، بے شک عرض اپنے غیر کا محتاج ہوتا ہے. فیکون ممکنا، جب عرض محتاج ہے غیر کا تو یقیناً ممکن ہے. وواجب الوجود لیس بممکن، ظاہر ہے جب واجب الوجود لذات ہی مان لیا ہم نے تو واضح سی بات ہے کہ وہ ممکن الوجود نہیں ہے. فلا یکون عرضا، پس وہ ذات باری تبارک و تعالی عرض نہیں ہے. تمام تر چیزیں جو ہیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ اللہ واجب الوجود لذات ہی ہے، پس واجب الوجود لذات ہی کے ساتھ ہر وہ چیز جو منافات رکھتی ہے وہ نفی کی جائے گی. اب ایک اور سوال، فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ فِي مَحَلٍ أَوْ جِهَةٍ أَوْ لَا، یہ در واقع ایک دوسری صفت ہے کہ آیا وہ محل حوادث میں ہے یا نہیں ہے، جہت میں واقع ہوتا ہے یا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ لَيْسَ فِي مَحَلٍ وَلَوْ فِي جِهَةٍ، نہ وہ کسی محل میں ہے اور نہ کسی سمت میں ہے، نہ جہت میں ہے. اگر محل کی تعریف تو کریں اور جہت کی تعریف کریں پھر پتہ چلے گا کہ آیا وہ محل میں ہے یا نہیں ہے، جہت میں ہے یا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فالجواب، المحل عبارت عن المتحیز، محل نام ہے متحیز کا، الذی تحلہ الاعراض، کہتے ہیں کہ ایسا متحیز اعراض جس میں حال ہوتے ہیں، اعراض جس میں آتے ہیں. والجہت ہی المتعلق للاشارہ، کہتے ہیں جہت اس متعلق کو کہتے ہیں جو اشارے کے لیے ہوتی ہے.
یعنی متعلق اشارہ کا نام جہت ہے، البتہ وہ بھی اشارہ معنویہ نہیں، اشارہ حسیہ، بس یوں عبارت ہے کہ والجہت ہی المتعلق للاشارۃ الحسیہ، اشارہ حسیہ کے ساتھ جس چیز کا رابطہ ہو، جس چیز کا تعلق ہو، اسے جہت کہا جاتا ہے۔ مثال کہا جائے یہاں، وہاں، ادھر، ادھر، یہ چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ مقصد المتحرک العینی، اور جہت مقصد متحرک عینی کو کہتے ہیں۔ عینی اس میں منسوب ہے عین سے، اور متحرک تحرک سے ہے۔ کہتے ہیں کہ متحرک عینی، عین اور متا زمان کے لیے آتا ہے اور عین مکان کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مقصد متحرک مکانی کا نام کیا ہے؟ جہت ہے۔ تو بس جب واضح ہو چکا ہے کہ محل اس متحیز کو کہتے ہیں جس میں آراز آتے ہیں، اور جہت اس حقیقت کو کہتے ہیں جو متعلق ارادہ حسیہ واقع ہو۔ تو بس جب واضح ہو چکا تو اب یہاں سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت میں ہے یا نہیں ہے، محل میں واقع ہوئے ہے یا نہیں ہے۔ تو فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ فِي مَحَلٍ وَلَا فِي جِهَةٍ، تو ہم کہہ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جہت میں واقع ہوتا ہے نہ ہی محل میں واقع ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ کیا دلیل ہے کہ وہ محل میں واقع نہیں ہے، کیا دلیل ہے اس بات پر کہ وہ جہت میں واقع نہیں ہو رہا؟ تو جواب یہ، فالجواب الدلیل علی ذلک انہ لو حل فی محل، اگر ذات باری تعالیٰ کسی محل میں حائل ہو جائے، اور جہت یا کسی جہت میں واقع ہو، لکان مفتقرا الیہما، تو یقیناً وہ ذات محتاج ہو جائے گی اس محل کی بھی اور جہت کی۔ فلا یکون واجب الوجود لذاتہ، یقیناً وہ ذات باری جس کو آپ ذات باری سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، وہ واجب الوجود لذاتہ ہی نہیں رہے گا۔ وقد ثبت، وحالی کے ثابت ہو چکا ہے کہ انہ تعالی واجب الوجود لذاتہ، اور یہ دلیل عقلی اور نقلی سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود لذاتہ ہی ہے۔ فلا یکون فی محل ولا فی جہت، کیوں؟ کیونکہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں، تمام چیزیں جو ہے نا واجب الوجود لذاتہ ہی کے مخالف ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ صفت جو ذات واجب الوجود لذاتہ ہی کے ساتھ منافات رکھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں ہوتی، اور اللہ کا واجب الوجود لذاتہ ہی ادلہ عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جہت میں واقع ہوتا ہے اور نہ ہی مکان میں۔ اور یوں بھی اگر ذات باری تبارک و تعالیٰ محل میں واقع ہو تو یہ محل، چونکہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محدود نہیں ہے اور محل ایک محدود شے ہے، پس لامحدود کا محدود میں آنا عقلاً محال ہے، پس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی محل میں آ جائے۔ چلے اب یہاں ایک دوسرا سوال ہے، فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ مُتَّحِدٌ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا، موجد الحوادث آیا اتحاد غیر کے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں لَيْسَ مُتَّحِدًا بِغَيْرِهِ، غیر کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ سب سے پہلے بحث آگی اتحاد کیا ہے، ما حد الاتحاد، اتحاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اتحاد کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فالجواب الاتحاد، اب یہاں اتحاد سے وہی وحدت مراد نہیں ہے جو وحدت مسلمین ہو، نہیں، یہاں اتحاد سے مراد ایک حقیقت ہے جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ الاتحاد صیرورت شیئین شیئا واحدا من غیر زیادت ولا نقصان، دو چیزوں کا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ایک ہو جانے کا نام ہے اتحاد، اور یہ عقلاً محال ہے اس طرح کی چیز۔ لہذا جب اتحاد کی یہ صورتحال ہے کہ الاتحاد صیرورت شیئین، دو چیزوں کا شیئن واحدن ہو جانا، صیرورہ یعنی ہو جانا، شیئن واحدن دو چیزوں کا ایک شے، من غیر زیادت ولا نقصان، بغیر یعنی وہ دو نہ رہیں، وہ ایک ہی ہو جائے،